اپنے والدین سے احسان کرنا ہے، یعنی حسن سلوک کرنا ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھنے والی ہے۔ حضرت مولا مرتضی شیر خدا، مشکل کشا، داماد مصطفیٰ، زوج زہرا، تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، حسنین کریمین کے بابا حضرت علی المرتضی شیر خدا، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وہ مولا علی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے والدین سے عدل کرنا، اللہ نے فرمایا احسان کرنا۔ دوبارہ پھر سن لو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے والدین سے عدل کرنا، اللہ نے کیا کہا ہے؟ احسان کرنا۔ اچھا، عدل کیوں نہیں کہا اور احسان کیوں کہا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ مولا علی فرماتے عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا، اور احسان کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کرنا۔ نہیں نہ سمجھے؟ مثال سنیے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اگر ایک روٹی ہے تو میں اگر والدین کو دینا چاہوں تو انصاف یہ ہے کہ میں آدھی کروں، آدھی خود کھاؤں، آدھی ماں باپ کو دوں۔ یہ عدل ہے، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ عدل و انصاف کا یہی تقاضا ہے، آدھی میں کھاؤں آدھی وہ کھائیں۔ احسان کا مطلب یہ ہے آدھی نہ کر، ساری اٹھا کے دے دے۔ یار سبحان اللہ تو فرماؤ نا۔ یہ مثال بھی سمجھے آپ حضرات؟ تو ماں باپ کے لیے عدل کی بات نہیں ہے کہ تم کہو کہ یہ آدھی شے میری ہے تو آدھی تیری ہے، نہ نہ، فرمایا جو چیز تیری ہے وہ تیرے ماں باپ کی ہے۔ اب آپ سمجھے؟ اس واسطے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عدل و انصاف کی بات نہیں کہی، حسن سلوک کی بات کہی ہے۔ اچھا، یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسرا فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ دو چیزیں کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، انسان کے دو تعلقات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے روحانی تعلق، ایک ہوتا ہے جسمانی تعلق۔ روحانی تعلق بہت سارے ہیں، اپنے استاد کے ساتھ، پیر کے ساتھ، سمجھ آ رہی ہے، اپنے مرشد کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، یہ ہمارے روحانی تعلقات ہیں۔ نبی کے ساتھ، یہ روحانی تعلقات۔ پر ان سب تعلقات میں سب سے بڑا تعلق فرمایا وہ ہے جو بندے کا اپنے رب کے ساتھ۔ اور دوسرے تعلقات ہوتے ہیں جسمانی تعلق، جیسے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، ماما کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، والدین کے ساتھ۔ تو ان جسمانی تعلقات میں سب سے بڑا تعلق انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں دو تعلقات کا ذکر کیا ہے، ایک روحانی تعلق کا اور ایک جسمانی تعلق کا۔ فرمایا جو تمہارا روحانی تعلق ہے وہ رب کے ساتھ ہے، اور جو جسمانی تعلق سب سے بڑا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہے۔ رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور جو ماں باپ سے تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہاں پر یہ بات بیان ہو رہی ہے، اور یہیں پر علماء تفسیر نے ایک دوسرا نقطہ بھی لکھا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد، دین ماننے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، جو انسان پر سب سے بڑا فریضہ ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں جان کی امان پاؤں تو یہ والدین سے بھی کچھ گزارش کر سکتا ہوں۔ یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوں، جتنے والدین بیٹھے ہو آپ بھی اپنی اولاد پر شفقت فرمایا کریں۔ والدین کا معیار یہ ہے، جب تک اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو ان کو اپنے بچے پسند ہوتے ہیں، بے شک کالے ہوں، پیلے ہوں، کہتے ہیں میرا بیٹا تو چاند ہے، یہ تو میرا لال ہے، بھلے اس چاند کو گرہن لگی ہوئی ہو۔ نہیں تو جو فرما رہے آپ حضرات ہیں۔ اور جب یہی بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کہتا ہے میرے بچے تو گندے نکلے، یہ تو ہے ہی، یہ میرا ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ کے بندے کیوں انکار کر رہے ہو؟ پھر کہتا ہے فلاں کا بیٹا بہت اچھا ہے۔ چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنے بچے پسند ہے، بڑے ہو جائے تو دوسرے کے پسند ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جو جس کو تو پسند کر رہا ہے اس کا ابا تجھ سے بھی زیادہ تانگ ہو۔ یہ معیار غلط ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اپنا دوست بناؤ۔ آپ اپنے بچوں کو دوست بناتے کیوں نہیں ہو؟ جتنے والدین بیٹھے ہو آپ دوست بناتے کیوں نہیں؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا، اپنی طبیعت میں تمہاری اتنی تلخی کیوں ہے؟ ایسے ہی گالیاں دیتے ہو اپنے بچوں کو، ان کو اپنے پاس بٹھا،
इनको खुद बातें समझा। ये किसी, अगर तू इतनी सख्ती करेगा तो ये तो किसी और के दोस्त बनेंगे, फिर बड़े होकर डाकू चोर लुटेरे उचक्के बनेंगे। तो क्यों इतनी सख्ती है आपकी तबीयत में मेरी जान? जितने वालिदैन बैठे हो, कूल एंड कूल, अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाओ और अपने पास बिठाओ। ये जमाना किसी के पास बिठाने का नहीं है। ये वालिदैन तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। और औलाद से मैं गुजारिश करूंगा, बाहर सूरत तुम अपने वालिदैन के सामने नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कुरान मजीद ने फैसला किया है, ला तकुल लहुमा उफ, फरमाया अपने मां बाप के सामने उफ ना कहना, वला तनहरहुमा, फरमाया ना झिड़कना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब बात करना करीमी वाली करना। कौन सी बात करना? करीमी वाली, प्यारी बात, मोहब्बत भरी बात करना। हाँ, करीमी इसको कहते हैं। और उसके बाद फरमाया वक्फिद लहुमा जनाहद्दुल, और फरमाया अपने मां बाप के लिए अपने मोहब्बत भरे ये पर, ये फैला देना, बाजू फैला देना। अब इसका क्या मतलब है, तवज्जो करना जरा। जब छोटा होता है ना बच्चा, तो माँ और बाप ऐसे, ओ मेरा बच्चा मेरे सीने लग जाए। फरमाया जब तू बड़ा हो जाए और तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तो जब भी घर जाया करना, तो कम अज कम ऐसे हाथ खोल के माँ को सीने से लगाया कर, बाप को सीने से लगाया कर। तू जितने प्यार से सीने लगाएगा, माँ भी खुश हो जाएगी, बाप भी खुश हो जाएगा।